پاکستان کی بدلتی صورتحال، احتجاج، دھماکے اور فیصلہ کن آپریشن، سڑکوں پر کنٹینر، فضا میں آنسو گیس، موبائل نیٹ ورک بند اور شہری خوف بے بسی میں گھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک بار پھر غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، مگر اس بار معاملہ مختلف ہے۔ یہ احتجاج کسی سیاسی مفاد، اقتدار کی جنگ یا انتخابی نعرے کا نتیجہ نہیں، بلکہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا ایک کوشش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اب مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم بن چکا ہے؟ کیا عوامی جذبات کو سیکیورٹی کے نام پر کنٹینر کے پیچھے دفن کیا جا رہا ہے؟ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، لاہور اور جڑواں شہروں میں کشیدگی، راولپنڈی ایک بار پھر کنٹینر کی سٹی بن چکا ہے۔ تحریک لبیک کے ممکنہ مارچ کے پیش نظر پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے 37 سے زائد مقامات کو بلاک کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ مری روڈ، فیض آباد، آئی جی پی روڈ، کھنہ پل اور جنگ سمیت متعدد جو شاہراہیں ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے راولپنڈی کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ میٹرو بس سروس معطل اور موبائل انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو رابطے اور سفر دونوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس کے مطابق 6000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ روڈ پر اسنائپرز، اینٹی رائڈ فورس اور 13 خصوصی ٹیمیں الرٹ موجود ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہے اور موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے۔ انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ سب عوامی تحفظ کے لیے ہے، مگر شہری سوال کرتے ہیں کہ کیا تحفظ کے نام پر پورا شہر مفلوج کر دینا ضروری ہے؟ لاہور میں تصادم میں احتجاج کی شدت بڑھ چکی ہے۔ دوسری جانب لاہور کی فضا بھی مسلسل کشیدہ ہے۔ گزشتہ روز پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، درجنوں زخمی ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تحریک لبیک نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کی کال دی تھی۔ ملتان روڈ پر تنظیم کا مرکز بند کر دیا گیا اور شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ ان کے 3 کارکنان شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ لاہور میں یتیم خانہ چوک تک پولیس اور کارکن آمنے سامنے ہیں۔ یہ منظر صرف لاہور کا نہیں بلکہ ایک بڑے سوال کا عکس بن چکا ہے کہ کیا فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا اب سیکیورٹی رسک ہے؟ اسلام آباد میں بھی جو حالات ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر شہر کو مکمل طور پر سیکیورٹی زون میں بدل دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے نے وزارت داخلہ کی ہدایت پر موبائل ڈیٹا سروس بند کر دی ہے اور کئی تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جب ریاستی نظم و ضبط اور عوامی جذبات ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ امن برقرار رکھنا ضروری ہے، دوسری جانب عوام کا خیال ہے کہ یہ احتجاج ایک نظریاتی اظہار ہے جو کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے تھا۔ مگر اسی دوران ملک کے اندرونی اضطراب سے دور افغانستان کے آسمان پر ایک اور خطرناک منظر دیکھنے کو ملا، ایسا اشارہ جس نے پورے خطے کے امن پر سوال اٹھا دیا ہے۔ جمعے کی رات کابل کا ضلع نمبر 8 دھماکوں سے گونج اٹھا۔ آسمان پر طیاروں کی گن گرج، فائرنگ کی آوازیں اور شہریوں میں خوف و اضطراب پھیل چکا ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن میں تبدیلی کا اشارہ تھا۔ یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے جب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے چند روز قبل افغان حکومت کو دہشت گردوں کا پناہ دینے والا ملک قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو کارروائی ضرور ہوگی، اور صرف 48 گھنٹے بعد کابل میں دھماکے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ ایک خاموش پیغام کہ اب پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل کے اس فضائی حملے کا اصل ہدف ٹی ٹی پی کا سربراہ نور ولی محسود تھا، جو مبینہ طور پر کابل کے مشرقی حصے میں القاعدہ کے اتحادیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق محسود تو محفوظ رہا مگر اس کا بیٹا مارا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ حملہ پاکستان کی پالیسی میں ایک بنیادی تبدیلی کی علامت بن سکتا ہے، جہاں اب دفاع نہیں بلکہ براہ راست کارروائی کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ طالبان نے اس واقعے پر محتاط رد عمل دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، سب قابو میں ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان کے اورکزئی علاقے میں ٹی ٹی پی کے حملے میں فوج کے 11 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جن میں ایک میجر اور ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل تھا۔ ناظرین، یہ حملہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور تجزیہ کاروں کے مطابق کابل پر حملہ اسی اورکزئی واقعے کا براہ راست عمل ہو سکتا ہے، اور چند ہی دنوں بعد پاکستان نے ایک فیصلہ کن اور کامیاب آپریشن کے ذریعے اسی حملے میں ملوث تمام خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے ان تمام 30 بھارتی اسپانسرڈ خوارج کو ہلاک کیا جو اورکزئی حملے میں ملوث تھے۔
یہ کارروائی جمال مایا کے علاقے میں کئی گھنٹے جاری رہی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد تمام دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ یہ صرف ایک انتقامی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک منصوبہ بندی تھی، پیغام تھا کہ پاکستان اب حملے برداشت نہیں کرے گا۔ ناظرین، ISPR کے مطابق یہ آپریشن اسی صفاقانہ واقعے کا بدلہ ہی نہیں بلکہ منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عمل بھی تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کی جانب سے افغان سرزمین کے ذریعے پاکستان مخالف گروپوں کی مالی اور تکنیکی معاونت کئی بار عالمی رپورٹس اور انٹیلیجنس انکشافات میں سامنے آ چکی ہے۔ یہ تازہ کارروائی دراصل اسی نیٹ ورک کے ایک فعال حصے کو نشانہ بنانے کا نتیجہ ہے۔ وہ نیٹ ورک جو پاکستان میں فوجی تنصیبات، سیکیورٹی فورسز کے قافلوں اور حساس اداروں کو ٹارگٹ کرنے میں ملوث رہا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ آپریشن اسی صفاقانہ واقعے کا بدلہ ہی نہیں بلکہ اس کے منصوبہ سازوں کو انجام تک پہنچانے کا ایک عمل بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بیان دراصل ایک واضح پیغام ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف کسی حملے کا جواب صرف دفاع ہی نہیں بلکہ فیصلہ کن کارروائی ہوگا۔ یہ پیغام دہشت گردوں کے لیے بھی ہے اور ان کے سرپرستوں کے لیے بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان اب پری ایمپٹیو ایکشن کی حکمت عملی کے طور پر گامزن ہے، یعنی خطرہ آنے سے پہلے اسے ختم کر دینا۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب پاکستان کے سیکیورٹی ادارے افغان سرحد کے قریب دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مسلسل آپریشن میں مصروف ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق ان نیٹ ورکس کی قیادت افغانستان کے اندر سے کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاعات بھی موصول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کار اسے کابل کی حالیہ فضائی حملے سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ ناظرین، جس کا ہدف مبینہ طور پر TTP کا سربراہ نور ولی محسود تھا، یعنی یہ کارروائی ایک وسیع تر انسداد دہشت گردی مہم کا حصہ سمجھی جا رہی ہے جس میں پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور سرحدی استحکام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ آپریشن ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب پری ایمپٹیو ایکشن کی پالیسی پر ہے، یعنی خطرہ آنے سے پہلے اسے ختم کرنا۔ ناظرین، ماضی میں ریاست دفاعی پالیسی پر چلتی تھی مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ یہ دور صرف رد عمل کا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کن کارروائی کا بھی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اختتام کی طرف۔ تحریک لبیک احتجاج سے لے کر کابل کے دھماکوں اور اورکزئی آپریشن تک، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ایک طرف عوام فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تو دوسری جانب ملک کے اندر اور باہر دشمن پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اور اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے وہ اندرونی انتشار ہو یا پھر بیرونی حملہ، جو بھی پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرے گا اسے فیصلہ کن انجام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ اب پاکستان خاموش نہیں رہے گا، پاکستان جواب دے گا۔ ناظرین، جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھانے پر جس طریقے سے گورنمنٹ آف پنجاب ان پر آپریشن کر رہی ہے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس کریں، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔